ایک وقت کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی امید سے ہوتی ہے اور اس کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے۔ غربت کی وجہ سے میاں کو اپنے بچے کی اچھی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ایک رات فیصلہ کرتا ہے کہ کیوں نہ کسی رئیس آدمی کی یہاں ملازمت کی جائے تو شاید کوئی اچھا ذریعہ آمدن ہو جائے اور اپنے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے، اسے اچھا کھلایا پلایا جا سکے۔ وہ اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہے، بیوی اس کو ملازمت کی اجازت دے دیتی ہے۔ اگلے روز صبح وہ دور ایک شہر میں ملازمت کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک رئیس آدمی کے پاس نوکری کرتا ہے۔ 20 سال نوکری کرنے کے بعد وہ اس رئیس سے کہتا ہے کہ مجھے گاؤں جانے کی اجازت چاہیے، مجھے چھٹی دی جائے کہ میں اب گاؤں اپنے اہل و عیال سے ملنے جاؤں۔ رئیس آدمی بہت سخی ہوتا ہے، سو وہ اسے بہت سارا مال مویشی، بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ دے کر روانہ کرتا ہے، مطلب اسے مالا مال بنا کر واپس بھیجتا ہے۔ سو جب وہ راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا گزر ایک صحرا سے ہوتا ہے۔ صحرا میں وہ ایک جھونپڑی دیکھتا ہے اور جھونپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا ہے۔ سو وہ رات وہاں بسر کرتا ہے اور وہاں اس درویش آدمی سے کہتا ہے کہ درویش مجھے کوئی اچھی نصیحت کرو۔ اس نے کہا میں نصیحت ایسے نہیں کرتا، میں اس کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ تو وہ جوان سوال کرتا ہے کہ آپ کی نصیحت کی قیمت کتنی ہے؟ سو اس نے کہا 1 اونٹ۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے، ایک نصیحت کے بدلے میں اگر 1 اونٹ دے دوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو وہ اسے 1 اونٹ پیش کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ بزرگ اسے نصیحت کرتا ہے کہ جب آسمان پر تاروں کو قطار میں دیکھو تو سمجھ جانا کہ سیلاب آنے والا ہے۔ سو وہ جوان کہتا ہے کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، آپ کوئی اور نصیحت دیں۔ تو وہ کہتا ہے نئی نصیحت کے لیے آپ کو نئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سو وہ ایک اور اونٹ پیش کرتا ہے۔ بزرگ نصیحت کرتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ کو قتل کرنے والا ہے۔ سو اس بار بھی جوان وہی کہتا ہے کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، آپ کوئی اور نصیحت کریں۔ سو وہ کہتا ہے اس کے لیے آپ کو اور قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سو وہ ایک اور اونٹ پیش کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ درویش نصیحت کرتا ہے کہ پچھتا کر سو جانا لیکن کسی کو قتل کر کے نہ سونا۔ سو جوان سوچتا ہے کہ یہ تینوں نصیحتیں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں اور ان تینوں نصیحتوں کے بدلے میں اس نے اپنے 3 قیمتی اونٹ بھی ضائع کر دی۔ سو وہ چپ کر کے سو جاتا ہے۔ اگلے روز وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ سو اس کا گزار ایک گاؤں سے ہوتا ہے، وہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور سوتے ہوئے رات کو دیکھتا ہے آسمان پر تمام ستارے ایک قطار میں آ گئے۔ تو وہ جلدی سے اٹھتا ہے، اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آتی ہے۔ سو وہ اٹھتا ہے اور شور مچا دیتا ہے کہ گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ کوئی اس کی بات پر عمل نہیں کرتا، کان نہیں دھرتا۔ سو وہ اپنا مال لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ صبح وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو نیچے سیلاب آ چکا ہوتا ہے اور پورا کا پورا گاؤں غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے، جب سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے تو وہ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر اس کا گزر ایک اور گاؤں سے ہوتا ہے، وہاں پر وہ ایک آدمی کے پاس رات بسر کرتا ہے۔ آدمی باتوں سے تو ایک بھلا مانس معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک ہوتی ہے جو بزرگ نے اسے نصیحت کی تھی۔ تو اسے اس کی شیطانی آنکھوں میں چمک دیکھ کر اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی اور اس فکر میں اسے رات بھر نیند نہ آئی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اٹھا، بستر کو کچھ اس حساب سے ارینج کیا، ترتیب دیا کہ لگے کوئی سو رہا ہے، اور وہ کمرے میں کہیں چھپ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہی آدمی جو اس کا میزبان ہے، جس کے پاس وہ ٹھہرا ہے، ایک خنجر لے کر اسے قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے۔ سو وہ آدمی خنجر بستر پر مارتا ہے لیکن بستر میں تو کوئی نہیں ہوتا۔ پیچھے سے وہی آدمی جو بستر پر سویا تھا وہ آ کے اسے پکڑتا ہے، مارتا ہے اور اسے پولیس کے حوالے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اپنے گاؤں جا کر پہنچتا ہے۔ سو اپنے گھر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک چارپائی پر ایک کھڑی نوجوان سویا ہے۔ سو وہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے۔ وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے بزرگ کی نصیحت یاد آتی ہے کہ پچھتا کر سو جانا لیکن کسی کو قتل کر کے نہ سونا۔ سو وہ سوچتا ہے کہ پہلی 2 نصیحتیں کام آ گئی ہیں تو کیوں نہ تیسری پر بھی عمل کیا جائے۔ سو وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ صبح وہ اٹھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ گاؤں والوں کے پاس جائے اور اپنی خیریت دریافت کرے، اپنے بارے میں دریافت کرے، کیونکہ 20 سال وہ وقت گزار کے آیا ہوتا ہے۔ سو اس کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ سو وہ گاؤں والوں کے پاس جاتا ہے اور اپنا ہی حال دریافت کرتا ہے، کہ پوچھتا ہے اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی رہتا تھا، وہ اب کہاں ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ روزی روٹی کی تلاش میں گاؤں سے دور چلا گیا تھا۔ سو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ جب وہ گیا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کو بچہ ہونے والا تھا۔ تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ ہاں اسے بیٹا ہوا تھا اور اب وہ ایک کڑیل نوجوان مر چکا ہے۔
تو وہاں پہ شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کر کے اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ وہ گھر واپس جاتا ہے، اپنے بیوی بیٹے سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سو ویورز، سچ ہی کہتے ہیں سیانے کہ بڑے جب کوئی بات کریں، کوئی نصیحت کریں تو انہیں توجہ سے سنا کرو اور پلے باندھ لیا کرو، کیونکہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کام ضرور آتی ہیں۔ اور ہمارا عالم آج یہ ہے کہ ہم بزرگوں سے باتیں نصیحتیں سننا تو دور کی بات، ہم ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے نصیحتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کی خدمت میں مجھ بندہ ناچیز کا عاجزانہ سلام پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔